عبادات کا جو معاملہ ہے وہ توقیفی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک عبادات کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے، ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم از خود اپنی خواہش کے مطابق، سہولت کے مطابق، رعایت کے مطابق اگر کسی کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایرر آئے گا اس میں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک موبائل فون نمبر ہے، اس کا ایک کوڈ ہے، میں اس کوڈ کی جگہ کسی اور کمپنی کا کوڈ لگا کر وہی نمبر ڈائل کروں گا تو کال نہیں جائے گی، کسی اور کو چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوڈ بھی وہی ہو، نمبر بھی وہی ہو، لیکن ایک ڈیجٹ کا اگر میں فرق کر دوں گا تو بھی کال نہیں جائے گی۔ اسی طرح پوسٹ کا بھی ہے، اگر باہر سے کوئی خط آ رہا ہے اور پورا ایڈریس ایز اٹ از ہے لیکن پوسٹ کوڈ بھی اگر غلط ہے تو ڈاک وہاں نہیں پہنچے گی اور وہاں پہ پرابلم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہ خاتون تھیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی اسے بھول نہیں سکتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کبھی خوشی کا موقع ہوتا، راحت کا موقع ہوتا، آپ ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے، تو میں کبھی کبھی کہہ بیٹھتی کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کو اتنی بیویاں مل گئیں لیکن خدیجہ آپ سے نہیں بھولتی؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، تو مجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ جنہوں نے اپنا خزانہ لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ ان کا انتقال ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت ایسی ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو، صحابہ صفہ کو یا دیگر کسی کو جو ابھی دار ارقم میں ہوا کرتے تھے جمع کیا ہو، جتنی وحی نازل ہو چکی ہے وہ وحی وہاں پر پڑھی گئی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہو، یا سب میں بیٹھ کر وہاں پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا انت سبحانک گٹھیوں پر پڑھا ہو، ایسا کوئی عمل شریعت سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں ہمارے ہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر فوری طور پر وہ گٹھلیاں بھی آ جاتی ہیں، قرآن کے نسخے بھی آ جاتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں، دیکھنے والے بھی اور جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ وہ پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بچپن کے اندر جب ہم کبھی کسی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ جلے جاتے تھے، قاری صاحب لے کے جاتے تھے، تو بھی میں گواہ ہوں اس بات کا کہ کتنے بچے دو دو تین تین پارے ایسے اٹھا کے رکھ دیتے تھے کہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور تین تین چار چار اس طرح اپنی یعنی بالش میں اٹھا کے رکھتے تھے کہ ہم نے پڑھ لی۔ معصوم ہے اور ان کے اوپر تو قدم بھی اٹھا لیا گیا نا ان سے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کسی نے کہا تھا نا کہ اگر اپنے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ روتا ہے تو انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، اور کسی غیر کے بچہ رو رہا ہو تو سر میں درد ہوتا ہے۔ جتنی تکلیف ہمارا جو بلڈ ریلیشن ہے، جتنی تکلیف اور درد وہ محسوس کر سکتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ جب کوئی میت ہو تو جنازہ وہ پڑھائے جس سے اس کا بلڈ ریلیشن ہے، اس کے والد ہوں، اس کا شوہر ہو، اس کا بیٹا ہو، بھائی ہو، جو قریب ترین ہے، چاہے بڑے سے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن حق اس کا ہے جو اس کا بلڈ ریلیشن ہے، کیونکہ جو درد اس کے اندر ہوگا وہ درد کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ تو بین ہی جس کے ہاں یہ حادثہ ہوا ہے وہ تو باہر کھڑے ہو کے چھٹا لگا رہا ہے، وہ جو خواتین ہیں وہ مہمانوں کو ریسیو کرنے میں اور ان کے کھانے پینے کے اہتمام میں لگی ہوئی ہیں، اور باقی آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں، اور پھر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے بغیر سمجھے اور بغیر ترتیل کے اور بغیر تجوید کے، قواعد کی خلاف ورزیوں کے ساتھ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم شریعت کی خلاف ورزی کر کے اس طرح کوئی ثواب منتقل کریں گے۔ ہاں ایصال ثواب ہے، اور نبی کریم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان فوت ہوتا ہے لیکن ثواب جاری رہتا ہے، صدقۃ جاریۃ، ولد صالح یدعو لہ، او علم ینتفع بہ الناس۔ جس کسی کو اس نے نیکی کا کام بتایا، اس نے نیکی کے کام پر عمل کیا، جب تک وہ عمل چلتا رہے گا ثواب پہنچتا رہے گا۔